بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ترجمہ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تفسیر، فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی، مشت زنی اور متع حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے پچھلے مقام سے اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے، یوں ہی کسی عورت سے متع کرنا بھی حرام ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضاء شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ متع حرام ہے کیونکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا۔ اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وارث بھی بنتی، کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا جب واضح ہو گیا کہ متع کروانے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہ ہو۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں بیان کیا گیا کہ بیوی اور باندیوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت پوری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، جس میں ہوموسیکچوالٹی، مسٹربیشن اور متع وغیرہ آتے ہیں۔ اب یہاں ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں جس کا موضوع ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی انبیاء کرام کی دنیاوی اور بعد از وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے انبیاء کرام علیہ السلام بعد وفات دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اس لیے شب معراج جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو وہاں نماز پڑھائی۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام بعد وفات زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی جسمانی، حقیقی، دنیاوی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیاوی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔